کو پیش کرنے کے لیے میں عزیزم محمد اقبال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس موضوع کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور سائٹ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی ہماری ماں بہنیں، آج 15 اگست کے موقع پر جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں گریز تجارت کے نام پر داخل ہوئے اور بڑے ہی چالاکی سے لالچ دے کر، رشوت دے کر، ظلم و ستم کر کے دھیرے دھیرے پورے ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کو ہندوستان کے اقتدار سے محروم کرنے کے لیے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے جو لڑائیاں لڑی گئی، اس لڑائی کو جنگ آزادی یا تحریک آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف یہ لڑائی کوئی 50، 60، 70 سال تک صرف نہیں لڑی گئی، بلکہ تقریباً 200-250 سال کی ایک بڑی مدت تک لڑی گئی۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ 200-250 سال کی ہندوستان کی آزادی کی اس تاریخ میں ہندوستان کے سارے باشندوں نے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، سبوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنا رول پلے کیا۔ لیکن یہ ابھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ نمایاں کردار، سب سے ممتاز کردار اور قائدانہ کردار اگر کسی نے ادا کیا تو ہم مسلمان ہیں، اور اس کی ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اس ملک کا اقتدار اگر کسی سے چھینا تھا تو ہم مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لیے انگریزوں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف تھی تو مسلمانوں کو تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام شاہ ولی اللہ محدث نے کی، اور شاہ ولی اللہ محدث کی وفات کے بعد انہوں نے جذبہ وراثت اپنے فرزند شاہ عبدالعزیز کو دے گئے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز نے دی۔ اسی طرح 1753 عیسوی میں نواب علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ نواب علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ بنگال کے حاکم ہوئے۔ انہوں نے پوری زندگی انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن انگریزوں نے 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ نواب سراج الدولہ کے دربار میں ایک غدار تھا، میر جعفر۔ نواب سراج الدولہ کو شہید کرنے میں اس غدار کا بڑا رول تھا۔ اسی طرح انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے شروعات میں لڑائی لڑی، اس میں میسور کے حکمراں حیدر علی اور اس کے صاحبزادہ سلطان ٹیپو کا بہت بڑا رول تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ حیدر علی کے بعد ان کے بیٹے سلطان ٹیپو حکمراں ہوئے۔ وہ اس دور کے تمام راجوں اور مہاراجوں کو ملانے کی کوشش کی کہ ہم سب مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں گے، مگر افسوس سلطان ٹیپو کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور 1757 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے وقت سلطان ٹیپو نے جو الفاظ کہے وہ بھی تاریخ کے بڑے سنہرے الفاظ میں لکھے گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا، شہر کی ایک دن کی زندگی ادھر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طرح صوبہ بہار کے پٹنہ میں ایک چھوٹا سا محلہ ہے جسے صادق پور کہا جاتا ہے۔ صادق پور کے اندر ایک خاندان تھا، اس پورے خاندان کا بچہ
انگریزوں کے خلاف لڑائی میں شامل رہے۔ باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتا کہ جب تک انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا نہیں دینا چین سے نہیں بیٹھنا۔ اسی طرح آخری بول بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر لیا اور اس کے 4 بیٹوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے زندہ ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جنگی آزادی میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا اتنا کسی اور قوم کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ اس ملک کی آزادی کی راہ میں جب کبھی آزمائشوں نے دعوت دی تو اس ملک کے مسلمان کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے بلکہ سینہ تان کے آگے بڑھتے رہے۔ یہ کہتے ہوئے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کہ ہمارے دل میں ہے۔ کھینچ کر لائی سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگٹ کوچے قاتل میں ہے۔ خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و شانتی کو قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ محترم حاضرین، ابھی ہم اور آپ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس موضوع کو سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً جنگ آزادی میں مسلمانوں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ ہندوستان آج کی ہماری جو نوجوان ہے، ہماری نوجوان نسلیں ہندوستان کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہندوستان